غذائی قلت کے شکار ننھے محب اللہ کی زندگی خطرے میں تھی، لیکن کابل سے باہر ایک چھوٹے سے ضلع اسپتال کے ڈاکٹر اسے بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں ہیلتھ ورکرز بغیر تنخواہ، بغیر دوا اور افغانستان میں بار بار بجلی کی کٹوتی کے ساتھ کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میر بچہ کوٹ میں ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز کو گزشتہ 5 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی ہے۔ بہت سے طبی عملے کا خیال ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے کام تلاش کرنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہاں ہسپتال نہیں آنا چاہتے تو ہمارے لیے کوئی اور کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اور کام ہو سکتا ہے تو کوئی ہمیں تنخواہ نہیں دے سکتا۔ ایسے میں یہی رہنا بہتر ہے۔ 22 سالہ محمد جاوید احمدی، جو حال ہی میں طالبان کی طرف سے اسپتال کے نگراں مقرر ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن ان سے وہاں کام کرنے والے ڈاکٹروں کو مایوسی ہوئی ہے۔ جنگ سے متاثر ملک میں جن ہیلتھ ورکرز نے اپنی پوری زندگی اس اسپتال میں گزار دی، اب اسپتال کے نگراں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی ملازمتیں کر سکتے ہیں۔ احمدی کو یہ اسپتال طالبان حکومت کے ذریعہ وزارتوں اور عدالتوں کے دائرہ کار سے دیا گیا ہے۔ ان کے دن کا پہلا آرڈر رجسٹریشن بک ہے۔ احمدی چاہتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر سائن ان اور سائن آؤٹ کرے۔ حالانکہ یہ رسمی بات ہے، لیکن اس کو نظر انداز کرنا احمدی کو ناراض کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرا منصوبہ اسپتال کے میدان میں مسجد بنانے کا منصوبہ ہے۔ کارکن پیمائش کرنے اسپتال آتے ہیں اور احمدی انہیں حکم دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس 32 عملے کے ارکان ہیں اور ان کے لیے ہمیں ایک مسجد کی ضرورت ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ رشتہ دار رات بھر بیمار مریضوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، کیونکہ اسپتال میں خاص طور پر سردیوں کے مہینوں میں اضافی بستروں کی کمی ہوتی ہے اور اسی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران احمدی کو اسپتال میں بنیادی آلات کی کمی اور ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز کے تنخواہوں کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اسپتال کے ڈائریکٹر صبور بابا کرخیل کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اور ہاں، مجھے یاد ہے کہ طالبان کی پچھلی حکومت کے دوران بھی ہمیں ایسے ہی مسائل کا سامنا تھا۔ اس دوران میں نے ایک اسپتال میں کام کیا۔ اسپتال میں کچھ نہیں تھا۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد طالبان نے کہا تھا کہ وہ 90 کی دہائی والی حکومت کی طرح کام نہیں کرے گا، لیکن زمینی سطح پر ایسا کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بیورو رپورٹ، ETV بھارت۔